آج ویو 360 میں کیا پاکستان میں اسلامک بینکنگ واقعی سود سے پاک ہے؟ پاکستانی سینیٹرز ملک کے اسلامی مالیاتی اداروں میں مزید شفافیت کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ دنیا بھر میں اور خصوصاً پاکستان میں گزشتہ 3 دہائیوں سے اسلامک بینکاری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک امریکی فائنینشیل میگزین گلوبل فائنینس کے مطابق دنیا کے 80 سے زیادہ ملکوں میں اسلامی مالیاتی ادارے موجود ہیں اور اسلامی بینکنگ انڈسٹری کا حجم 39 کھرب ڈالر کا ہے، جس میں پاکستان کا حصہ صرف 2% ہے۔ لیکن پاکستان میں حالیہ برسوں میں اسلامی بینکاری کو روایتی بینکاری سے زیادہ مقبولیت اور بزنس ملا ہے۔ اس ترقی کی کیا وجوہات ہیں اور کیا اسلامی بینکاری کا نظام مذہب کے نام کی وجہ سے عوام میں زیادہ مقبول ہو رہا ہے؟ پاکستان میں یہ نظام روایتی بینکاری سے کتنا مختلف ہے اور کتنا شرعی؟ کیونکہ حال ہی میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بتایا گیا کہ عوام کے ساتھ اسلامی بینکاری کے نام پر فراڈ ہو رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بحث کریں گے۔ ویو اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے۔ اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبریں، تجزیے، تبصرے اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے آ سکتے ہیں۔ گزشتہ ماہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں ملک میں اسلامی بینکوں کی طرف سے کمرشل یا روایتی بینکوں کے مقابلے میں زیادہ شرعی سود لینے کا انکشاف ہوا۔ کمیٹی کے چیئرمین سلیم مانڈوی والا کا کہنا تھا کہ اسلامی بینکاری میں قرض لینے پر 25 سے 30% شرعی سود لیا جاتا ہے، جبکہ روایتی یا عام بینک صرف 20% چارج کرتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان میں روایتی بینکوں کا حصہ 75%، جبکہ اسلامی بینکوں کی مارکیٹ کا حجم اس وقت 25% ہے۔ مرکزی بینک کے مطابق ملک میں صرف 5 اسلامی بینکس ہیں اور کچھ روایتی بینکس بھی اسلامی بینکنگ کی پروڈکٹس آفر کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اسلامی بینکوں کا کہنا ہے کہ وہ سود سے پاک بینکاری کرتے ہیں، لیکن حال ہی میں خزانہ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں اسلامی بینکوں کے قرضوں پر منافع کو روایتی بینکوں سے زیادہ قرار دیا گیا۔ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے اسلامک بینک میزان بینک کے پریزیڈنٹ اینڈ CEO عرفان صدیقی ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں۔ ان سے اسلامی بینکوں کے منافع اور سینٹ کی کمیٹی کے اعتراضات پر بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ عرفان صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ کیا سینٹ کی کمیٹی کا یہ کہنا کہ اسلامی بینک شرعی سود لے رہے ہیں درست ہے؟ السلام علیکم اسد جی، میں نے سنا آپ کی ریکارڈنگ۔ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اسلامک بینکس جو 5 بینکس ہیں تقریباً آن ایوریج 25 to 30% چارج کر رہے ہیں، وہ آئی تھنک اس میں کچھ ڈیفینیٹلی سلیم مانڈوی والا صاحب کو کچھ غلط کہیں سے کمپلینٹ ضرور ملی ہوگی، اینڈ از کمپیئرنگ اٹ ود 20% ایز اے کنونشنل بینچ مارک۔ تو یہ بینچ مارک جو ہے یہ اتنا وائڈ نہ کبھی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، وہ تو obviously مارکیٹ کی فورسز اس کو آؤٹ کر دیں گی۔ تو آئی تھنک یو شوڈ، وہ جو ہماری تھنکنگ ہے وہ یہ کہ ہمارا جو فائنینسنگ ریٹ ہے جنرلی وہ کنونشنل بینک سے نسبتاً کم ہوتا ہے، زیادہ نہیں لیکن آدھا %، 1/4% کم رہتا ہے، بیکاز ہمارے پاس جو الٹرنیٹیو آپشنز ہیں ٹو انویسٹ ان گورنمنٹ سیکیورٹیز وہ لوور ریٹ پہ ہوتے ہیں۔ تو میرے سامنے ایک ٹیبولیشن میں نے آپ کے اس کے لیے نکلوایا تھا کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہم جب سکوک میں انویسٹ کرتے ہیں ابھی ریسنٹ پاسٹ میں، تو اگست کے مہینے میں 1 ایئر سکوک پہ اسلامک بینک کا کٹ آف آیا تھا 15.99%، سمجھا 16%، اور کنونشنل کا جو ٹی بل تھا وہ 17% ہوتا۔ تو پورا 1% کا اسلامک بینک کو کم ملتا ہے۔ جب ہمیں کم ملتا ہے تو obviously we would try to go to the corporate sector, to the commercial sector, to SME, to consumers, and obviously park our money there and earn a better yield. اسی طرح جو 3 سال کا سکوک تھا اس میں ڈفرینشیل اور زیادہ وائڈ تھا۔ ہمارا اسلامک سکوک وہ 15% ورسز کنونشنل آف 16.16%۔ لیکن عرفان صاحب سکوک پہ تو شکایت نہیں ہے کسی کو۔ سکوک تو آپ گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو کتنی پروڈکٹس آپ لیتے ہیں کتنی نہیں لیتے ہیں، دیٹس بٹوین بینک اینڈ دا گورنمنٹ میں بھی، لیکن کنزیومر کی شکایات جو ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں۔ جی میں آپ کو ریلیٹ اس لیے کر رہا ہوں جی کیونکہ بیلنس شیٹ میں تقریباً ہر بینک کا تقریباً آدھے پیسے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں لگے رہتے ہیں، جو اسلامک بینکس میں بھی وہی فارمولا ہے اور کنونشنل بینک میں بھی وہی ہے۔ تو ہم سکوک میں لگاتے ہیں، وہ PIBs میں لگاتے ہیں۔ تو اگر ہمارا
rate of getting return from government is 1% or even 2% lower than the conventional counterpart, تو ہماری جو زیادہ چاہت ہوگی کہ ہم کنزیومر مارکیٹ میں اس کو ڈپلوائے کریں. جب کنزیومر مارکیٹ میں بحث کسی اور طرف جائے گی, لیکن میں چاہوں گا کہ اس پوائنٹ کو بھی ایڈریس کرتے چلیں. کنزیومرز کے لیے بچتا کتنا ہے؟ بینکس تو سارا کا سارا گورنمنٹ کو چونکہ سیکیور ہے سب سے زیادہ انہی کو دیتے ہیں, گورنمنٹ کو دیتے ہیں, اور اسی کے اگینسٹ بینکس کی پروفٹیبلٹی ہمیں شاید پچھلے کئی سالوں میں خاص طور پہ اسلامک بینکس کی کتنے فولڈز انکریز ہوئی ہے, آپ بہتر بتا سکتے ہیں؟ کتنی کیا انکریز ہوئی ہے, کتنے فولڈز پروفٹیبلٹی انکریز ہوئی ہے؟ میں تو صرف 2023 کا دیکھ رہا تھا کہ 100% انکریز ہے پروفٹیبلٹی میں. وہ جو آپ کا جو کائبور یا ڈسکاؤنٹ ریٹ جو بڑھا ہے, تو وہ تو پورے obviously پوری مارکیٹ کے لیے سیم اپلائی کرتے ہیں نا. اسٹیٹ بینک کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ایک ہی ہے, اور اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ کا ایک چاہت بھی ہے کہ بھئی منیمم 50% ADR رہیں, ایسٹ ڈپازٹ ریشو آئی ڈپازٹ کا 50% کم از کم فائنینسنگ میں کریں, تو وہ میزان تقریباً اس لیول پر الحمدللہ ہے کہ 50% قریب ہی رہتا ہے وہ. تو جو پیسے ہم جو لینڈ کرتے ہیں, جو فائنینسنگ کرتے ہیں مارکیٹ میں, اس کے جسٹ ٹو کم ڈائریکٹلی آن دیٹ ٹاپک, جو آپ کنزیومر کی بات کر رہے ہیں, تو ہمارا کنزیومر وی آر ون آف دا لارجسٹ کنزیومر پرووائڈرز ان فائنینس پرووائڈر ان دا کنٹری. مطلب کارجارہ کا پورٹ فولیو بھی ہمارا ون آف دی ہائیسٹ ہے, مے ناٹ بی دی ہائیسٹ بٹ ون آف دی ہائیسٹ. اسی طرح ہاؤسنگ کا بھی ہے. اب ہم نے موٹر سائیکل فائنینسنگ شروع کی ہے. ان سب کے ریٹ جو ہے وہ کنونشنل سے اگر آپ ایوریج دیکھیں تو ان سے کم ہے. اور آج کل جو ہم فائنینسنگ کر رہے ہیں کنزیومر سائڈ میں, وہ کائبور سے بھی نسبتاً کم پہ فائنینس کر رہے ہیں, بیکاز وی وانٹ ٹو انکریز دا نمبر آف پیپل ہو بینیفٹ فرام دا اسلامک فائنینس. اسی طرح آپ ایس ایم ای اور کمرشل میں جائیں, ایس ایم ای میں دیر از دس دماغ میں لوگوں کے ہوتا ہے کہ بھائی وہ تو کائبور پلس 10 چارج ہوتا ہے مارکیٹ میں, کائبور پلس 15 چارج ہوتا ہے. ہمارا ایس ایم ای کا پورٹ فولیو بھی I think it be within Kybor plus 2%. لیکن عرفان صاحب ایک سوال, بڑا عام سوال ہے, میں فائنینشیل ڈسکشن سے ہٹ کے یا جو ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ بزنس کی ڈسکشن کی ہوتی ہے اس سے ہٹ کے, ایک عام صارف کو جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ اسلامی بینک جو ہیں وہ سود نہیں لیتے, تو یہ مرکزی بینک کے جو بیسک منیمم ریٹ ہے, جو پالیسی ریٹ ہے, اگر اس کے آس پاس ہی یہ سارا کچھ ڈیسائیڈ ہوگا تو آپ کا کیا فارمولا ہے؟ بیکاز وہ تو سود کے لیے جو کنونشنل بینکس ہے وہ اس کو بیس کے طور پہ فالو کرتے ہیں, اسلامک بینکس کیوں فالو کرتے ہیں؟ ویری گڈ کویسچن, بٹ دس از اے ویری جنرل مس انڈرسٹینڈنگ. نہیں, کائبور جو ہے نا بینچ مارک ایک ہے. وہ ہمارے جو شریعہ بورڈ کے آنریبل چیئرمین ہیں جسٹس تقی عثمانی صاحب, انہوں نے ایک سیمینار میں یہ بتایا تھا کہ بھائی جس طرح آپ پانی کی بوٹل لیتے ہیں تو وہ لیٹرز میں میجر ہوتی ہے, اور آپ ایک الکوہل کی بوٹل لیتے ہیں تو وہ بھی لیٹرز میں میجر ہوتی ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر آپ بینچ مارک یوز کر رہے ہیں تو بینچ مارک وڈ میک اٹ انٹرسٹ. آل کائبور از سیئنگ از دیٹ اٹ از اے ریٹ آن وچ بینکس آر ولنگ ٹو ٹیک رسک آن ایچ ادر. تو وہ اس سے اس کو ہمیں انٹرسٹ اور سود سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. یہ تو دس از اے بینچ مارک فارمولا, اس سے وہ ہرگز نہ منافع سود بنتا ہے نہ سود منافع بن جاتا ہے. تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پیکیجنگ کا فرق ہے صرف؟ نہیں, پیکیجنگ کا فرق نہیں ہے. دیکھیں, ایک اگین اکنامکس کی ایک ہے لا آف آربیٹراج کہ اگر کوئی بھی چیز آپ بہت سستی بیچیں گے تو آپ آؤٹ آف بزنس چلے جائیں گے, اور بہت مہنگی بیچیں گے تب بھی آؤٹ آف بزنس چلے جائیں گے. تو ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ود ان سرٹن پیرامیٹرز. تو یہ جو پیرامیٹرز ہے یہ ایک میجرمنٹ فارمولا ہے. اٹ ڈز ناٹ میک اٹ انٹرسٹ اور سود اور ربا. یہ جو پیرامیٹرز ہیں ان پہ اور بھی عرفان صاحب بات کرتے ہیں, لیکن سلیم مانوی والا صاحب سے جن کی کمیٹی کی طرف سے یہ اعتراضات اٹھائے گئے, ان سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی اور ان سے یہی جاننے کی کوشش کی کہ اسلامک بینکاری میں زیادہ منافع کے کیسز پہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑا اعتراض ہے کیا وہ پاکستان میں اسلامک بینکاری کو اسلامی بینکاری ہی نہیں سمجھتے, اور پاکستان کے اسلامک بینکس جو ہیں وہ سود جب وہ لینے کا کہتے ہیں تو اس میں کس طرح سے وہ اس کو دفاع کرتے ہیں اس کا, یا کس طرح سے اس کو لیبل کر رہے ہیں؟ لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ. اسلامک بینکنگ کا جہاں تک مجھے نالج ہے اس کی بیسک چیز یہ ہے کہ نہ سود لیں نہ سود دیں. بٹ پاکستان میں اسلامک بینک کام کر رہے ہیں, سود لے بھی رہے ہیں اور سود دے بھی رہے ہیں. بٹ ڈفرینس یہ ہے کہ وہ سود کا نام نہیں ہے, وہ پروفٹ اینڈ لاس کا نام ہے, وہ ڈفرینٹ ادر دوسرے انسٹرومنٹس استعمال کیے جا رہے ہیں, اور اس ایمبٹ میں دے آر چارجنگ مور دین دی کنونشنل بینک ریٹس. ڈپازٹ پہ بھی وہ لوگوں کو کم پیسے دے رہے ہیں, اور
لینڈنگ جو کر رہے ہیں اس میں جو وہ پروفٹ لے رہے ہیں انڈر دی نیم آف انٹرسٹ وہ بھی عام بینکوں سے زیادہ ہے. تو یہ کس قسم کی اسلامک بینک ہے؟ میرا صرف یہ آبجیکشن ہے. تو کتنے اسلامک بینک ہیں ملک میں جو یہ زیادہ شرح منافع یا سود لے رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ صرف وہ والے جو اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہیں یا سبھی کے سبھی بینکس جو ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہیں؟ اب تو دیکھیں سب بینکوں نے اسلامک بینکنگ شروع کر دی ہے. وہ جو پہلے کانسیپٹ تھا نا کہ صرف اسلامک بینک ہی تھے، اب وہ نہیں رہا. اب آل بینکس ہیو اسلامک بینکنگ برانچز. تو سارے بینک اب اسلامک بینکنگ کر رہے ہیں. تو ابھی جس طرح سے پاکستان میں اسلامک بینکنگ یا دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ میں جو اضافہ ہوا ہے کنٹینیوسلی، ایک گروتھ جو اسلامک بینک کی ہے وہ کنونشنل بینکس کی نہیں ہے. کیا اس کی وجہ ان بینکس کی سروسز بھی تو ہو سکتی ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں بیسکلی تو وجہ یہ ہے کہ لوگ جو سود سے پاک کام کرنا چاہتے ہیں اور جو سود میں انوالو نہیں ہونا چاہتے وہ لوگ اسلامک بینک کی طرف گئے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلامک بینکنگ کے ماڈل کو آپ مس یوز کریں اور اس پہ آپ پروفٹ ٹیکنگ کریں. اور وجہ شفٹ کرنے کی اسلامک بینکنگ کی یہ ہو بینکوں کی کہ کیونکہ اس میں زیادہ پروفٹ ہے اور زیادہ ہمیں ریٹرن آن دا منی ملتا ہے تو ہم اسلامک بینکنگ کیوں نہ کریں، ہم فرگیٹ اباؤٹ. اور ریگولیشن اسلامک بینکنگ پہ اسٹیٹ بینک کا بہت کم ہے. لائک منیمم ڈپازٹ ریشو ٹو لینڈنگ کوئی نہیں ہے، کھلی چھٹی ہے آپ کو، آپ جو مرضی آئے کرتے رہے. تو جو ریگولیشن نارمل بینکوں پہ اور کنونشنل بینکنگ پہ اپلائی ہو رہا ہے وہ اسلامک بینکنگ میں نہیں ہے. تو بینکس ہیو مور فریڈم ٹو ڈو واٹ دے وانٹ ٹو ڈو ان اسلامک بینکنگ دین کنونشنل بینکنگ. تو آپ کی کمیٹی میں یہ بات ہوئی کہ عوام کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، تو اسٹیٹ بینک اس معاملے کو دیکھ رہا ہے؟ کیا ریکمینڈ کر رہے ہیں آپ اسٹیٹ بینک کو اس معاملے میں؟ اسٹیٹ بینک نے یہ کہا ہے کہ وہ ہمیں پریزنٹیشن کریں گے. ناؤ وی آر ویٹنگ نیکسٹ ویک فار دا اسٹیٹ بینک، دا سینٹرل بینک ٹو give us presentation کہ how the Islamic Bank is performing and why Islamic banking is more preferred by the bankers than the conventional banking. تو آپ سمجھتے ہیں اوور آل جو اسلامک بینکنگ کا سسٹم ہے پاکستان میں وہ باقی دنیا سے کمپیئر کرتے ہوئے اسی پیٹرن پہ انہی روایات پہ کام کر رہا ہے یا یہ مختلف ہے باقی دنیا کے اسلامک بینکوں سے؟ دیکھیں ہم نے ابھی ملیشیا کے ساتھ کمپیریزن کیا ہے اور بالکل مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارا ماڈل ہی ڈفرینٹ ہے. اور ایکچولی ہمارا ماڈل کوئی ہے نہیں، بیسیکلی کوئی اس پہ ریگولیشن نہیں ہے، کوئی اس پہ اسٹیٹ بینک کا فارمیٹ نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح کرنی ہے اسلامک بینکنگ. کوئی اس پہ پروفٹ پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی اس کے ڈپازٹ پہ انٹرسٹ ریٹ آپ جو پروفٹ ہے اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے دوسرے ملکوں میں. عرفان صدیقی صاحب، آپ نے سنا جو سلیم مانڈوی والا کے کمنٹس تھے، آپ کس طرح سے جواب دیں گے اس میں؟ جی دیکھیں سلیم صاحب is a good friend as well. I'll probably go and explain it to him as well. اسلامک بینکنگ پاکستان میں فلی ریگولیٹڈ ہے. وہ جو کہہ رہے تھے نا ریگولیشن نہیں ہے، وہ میرے خیال سے اسٹیٹ بینک کے جب لوگ جا کے ان کو پریزنٹیشن کریں گے تو آئی ایم شیور ہی از ماشاء اللہ لرنڈ پرسن، he'll agree with them. وی آر ریگولیٹڈ ٹوائس. ہمارے ایک نارمل ریگولیشنز ہمارے پر ہوتے ہیں جو سارے کنونشنل بینکس میں بھی لگتے ہیں، ہمارے سارے ریشوز اسی طرح گورن ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دیر از اے شریعہ گورننس فریم ورک ایز ویل جس کے اندر ہم آتے ہیں. تو جو چیزیں کنونشنل بینک پر ہیں کہ ہمارا اے ڈی آر ریشو کیا ہونا چاہیے یا کتنا ہوگا، سو یہ منیمم ڈپازٹ ریشو جو انہوں نے ریز کیا وہ آپ پہ اپلیکیبل ہوتی ہے؟ جی وہ ایکچولی اپلیکیبل تو کسی بینک پہ بھی نہیں ہوتی. اس کو گورنمنٹ نے بھی یہ کی ہوئی ہے کہ اگر آپ کا 50% سے کم اگر آپ فائنینسنگ کریں گے تو یو ول بی سبجیکٹ ٹو انکریمنٹل ٹیکس. تو آپ بے شک کم کریں زیادہ کریں، اس کا اسٹیٹ بینک اتنا مائکرو مینیج نہیں کرتی ہے، لیکن ایز اے پینلٹی اگر آپ کم لینڈنگ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر وہ انکریمنٹل ٹیکس لگاتے ہیں وچ انسینٹیوائز دا بینک ٹو لینڈ مور. تو اس کا رول یہ ہے کہ اگر 50% سے کم ہو تو آپ کے اوپر 10% انکریمنٹل ٹیکس لگے گا. تو وہ اسلامک بینک سے بھی اپلیکیبل ہے، کنونشنل بینک سے بھی اپلیکیبل ہے. تو وہی ریگولیشن ان پہ بھی آتے ہیں، ہم پہ مزید آتے ہیں
of Sharia compliance. There's a department which controls this as well. تو ریگولیشن ہمارے بالکل وہی ہے. اور دوسرا آپ کو یہ بتاؤں کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ نہ سود لیں نہ سود دیں, جی, تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ نہ پروفٹ لیں نہ پروفٹ دیں, بیکاز obviously کوئی اگر بزنس کر رہا ہے, اسلامک بینکنگ از ناٹ اے چیریٹی. آئی تھنک وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ دس از اے بزنس ماڈل. دیر آر لاٹ آف بینکس which are doing this in the world and they are progressing as well. اور ہم اس کو اگر نہیں مانے تو دیٹس obviously پھر ہمارا ہی مسئلہ ہے وہ, تو کہ بھائی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. عرفان صاحب اس پہ میں ایک اور اوپینین بھی شامل کرنا چاہوں گا, اور ہم اس کو ڈسکشن کو اس طرح سے آگے بڑھاتے ہیں. ماہر معیشت اور استاد حاشر ابن ارشاد اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں, معاشیات کے مضامین پڑھاتے ہیں, اسلامک بینکنگ پہ ان کی بھی گریپ ہے. حاشر صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. جو ابھی ہم بحث کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اسلامک بینکاری میں منافع کا تصور ہے کیا, اور یہ سود سے کیسے مختلف ہے, عرفان صاحب اس کے جواب دے رہے ہیں, وہ بھی پیرالل ہیں. جو آپ اس کو کس طرح سے رسپونڈ کریں گے اس پہ؟ جی یہ بہت مختلف ہے, کیونکہ پروفٹ کے اسپیلنگ جو ہیں وہ انٹرسٹ کے اسپیلنگ سے مختلف ہے نا, آپ کو پتہ تو ہے. یہ اس لحاظ سے تو بہت مختلف ہے. اب اس کے علاوہ اس میں کیا اختلاف ہے وہ مجھے نہیں پتہ, نہ میں اس کو جانتا ہوں. اسلامک بینکنگ جو ہے, آپ کو اگر یاد ہو تو یہ شریعہ کورٹ کے ایک ڈیسیجن کے نتیجے میں پاکستان میں وجود میں آئی, اور جس ڈیسیجن کے نتیجے میں وجود میں آئی اس ڈیسیجن کو دینے والے لوگ اور ان کے پوری فیملی جو ہے وہ تقریباً تمام شریعہ بورڈز پہ اس وقت بھی موجود تھی اور آج بھی موجود ہے. تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کبھی کسی نے ایڈریس نہیں کیا کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا. دوسرا سوال بہت سادہ سا ہے, مطلب اگر آپ کسی بھی اسلامک بینکر سے پوچھ لیجئے کہ ان کے بینک سے کوئی بھی پروڈکٹ جس سے کوئی بھی آرگنائزیشن یا کوئی بھی انڈیویجول فائدہ اٹھاتا ہے یا اس میں ایز اے کسٹمر انوالو ہوتا ہے, تو اس میں اور ایک کنونشنل بینک کے کسٹمر میں کیا فرق ہے, یا اس کنونشنل بینک کے کسٹمر اور کنزیومر بینک کے کسٹمر کو کون سے ایکسٹرا بینیفٹ مل رہے ہیں, یا کون سا ایکسٹرا نقصان ہو رہا ہے, یا انٹرنسکلی اس ویلیو کے اندر کیا فرق ہے جو ویلیو پروپوزیشن جو ہے اسلامک بینک پٹ اپ کر رہا ہے. ساتھ ہی رہیے گا, عرفان صاحب ساتھ کوئی فرق نہیں ہے. عرفان صاحب ساتھ ہیں, میں ان سے اسی جو آپ نے ابھی کویشچن ریز کیا, لیٹ می ٹرائی ٹو گیٹ دس آنسرڈ. عرفان صاحب آپ سن پائے حاشر صاحب کو, ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, ادر دین ان کا تو خیال ہے صرف اسپیلنگس کا فرق ہے. اور اس کے بعد جب ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی دونوں صارفین جو ہیں وہ کیا ان کے پاس پروفٹ یا لاس اگر ہم دیکھتے ہیں یا کسی بھی معاملے میں ان کو فائدہ یا نقصان ہے, تو وہ کیا ہے اسلامک اور کنونشنل بینک کنزیومرز میں؟ دیکھیں ان کے اس کا کوئی لاجیکل جواب دینا تو کسی کے لیے بھی پاسبل نہیں ہوگا جو یہ بات کر رہے ہیں. آل آئی ول سے کہ دیکھیں ہر چیز کے لیے ایک فیتھ ہوتا ہے. آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے وہاں پر ایک ذبیحہ گوشت بھی ملتا ہے, ایک نان ذبیحہ بھی گوشت ملتا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دونوں کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے, تو وہ اپنے فیتھ پہ جاتے ہیں, وہ دوسرے لوگ اپنے فیتھ پہ جاتے ہیں. جس طرح میں نے کہا تھا کہ لا آف آربیٹراج میں اگر پروڈکٹ میں اگر فائنینشلی ڈفرینس ہوگا, میجر ڈفرینس ہوگا, تو بائی ڈیفینیشن اٹ ول فیل. بائی ڈیفینیشن if conventional banking is more expensive, conventional banking will fail. If Islamic banking is more expensive, it will fail. تو آپ کو شریعہ کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا چیزیں الاؤڈ ہیں اور کیا چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں. تو عرفان صاحب بحث تو اسی بات پہ ہے کہ کیا لیبل کا فرق ہے, صرف فیتھ کا فرق ہے, لیبل کا فرق ہے, اسی پہ تو ہم بحث کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں اگر شریعت میں کوئی چیز کہی بھی کہ بھئی آپ اس طرح نہ کریں, you know what is the difference between a McDonald burger selling in New York and a McDonald burger selling in Pakistan? One is, some people would say کہ one is حلال and one is not halal. اس کی میتھڈالوجی فرق ہے شاید, اس پہ عرفان صاحب ہم اس کا کمپیریزن شاید نہیں بنے گا. میں اس پہ حاج صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ اگر اس کو ایڈریس کر سکیں. فرق جو ہے نا وہ پروسیس کا فرق, پروسیس کا فرق ہے. حاج صاحب پروسیس کا فرق کس طرح سے ڈفرینس کریٹ کرتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے میں پروسیس میں بیسیکلی جی میں عرفان صاحب میں حاشر صاحب سے جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے ڈفرینس کریٹ کرتا ہے. جی حاشر صاحب پلیز کنٹینیو کیجیے گا. اچھا دیکھیے بات بڑی سادہ سی ہے. اسلامک بینکنگ کے آپ پریزیڈنٹ سے بھی بات کر لیں کسی بینک کے, اور اسلامک بینکنگ کے آپ جو آپ کے پاس سیلز ریپ آتا ہے اس سے بھی بات کر لیں, تو تھوڑی سی بحث کے بعد صرف دو دلیلیں رہ جاتی ہیں. ایک دلیل یہ کہ گوشت جو ہے وہ ذبح کر کے کھائیں تو حلال ہوتا ہے اور جھٹکا کر کے کھائیں تو حرام ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کانٹریکٹ کریں گے تو نکاح ہو جائے گا, کانٹریکٹ نہیں کریں گے تو زنا ہو جائے گا. تو لے دے کے یہی دو دلیلیں بچتی ہیں, جس میں ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ کتے کا اگر ذبیحہ کر لیں تو کتا حلال تو نہیں ہو جاتا نا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ.
اسلامک بینکنگ آپ سمجھیے کہ یہ جب ہم اسلام کا لفظ لگاتے ہیں نا، اسلامک سوشلزم، اسلامک بینکنگ، تو یہ ہم ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں ایک ایسی کمیونٹی کے لیے جو زیادہ سوچنے کی عادی نہیں ہے. ہم نے یہاں اسلامک سوشلزم بیچا، ہم نے اسلامک بینکنگ بیچی. ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں اب پتہ نہیں یہ بات غیر مناسب ہو کہ نہیں، پھر آپ بنا لیں کسی زمانے میں، بلکہ کسی حد تک تو وہ بن بھی گئے ہیں. تو ایشو بھائی میرا یہ ہے کہ میں اگر آپ مجھے 1 منٹ دے دیجئے تو میں اس کو کنکلوڈ کر دوں بات کو، یا آپ کسی اور کوئی اور سوال رکھنا چاہتے ہیں؟ اوکے. تو بھائی ایشو یہ ہے کہ اس بینکنگ جو ہے وہ اب سے 600-700 سال پہلے وجود میں آتی ہے. جن شریعہ لاز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ 1300-1400 سال پہلے کے ہیں، جس وقت نہ کاغذی کرنسی کا وجود تھا نہ بینکنگ سسٹم کا وجود. آپ 1400 سال پہلے کی کچھ باتیں، کچھ رولز، کچھ لاز جن کا تعلق بیسیکلی پیپر کرنسی سے نہیں تھا، اس کو آپ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سسٹم کے اوپر. میں یہاں تک بھی مان لیتا ہوں اگر صدیقی صاحب یا کوئی شخص مجھے ایک پروڈکٹ بتا دے جو اسلامک بینکنگ کی انٹرنسک اپنی جینوئن انڈیجنس پروڈکٹ، آپ نے میں اس پہ عرفان صاحب سے جواب لیتا ہوں. عائشہ صاحب اور عرفان صاحب، کوئی ایک انڈیویجول انٹرسٹنگ پروڈکٹ جس طرح سے حاشر صاحب نے ذکر کیا، اور ایک ہم اور جو بڑی بات کرتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پروفٹ اینڈ لاس کی جب بات کرتے ہیں تو کبھی لاس بھی بینک نے لیا ہے کسی بھی اکاؤنٹ میں اس طرح سے جب وہ لینڈ کرتا ہے؟ جی، بی ہیپی ٹو ہیئر کہ ہم لاسز بھی لیتے ہیں، ہم نان اکروول پہ بھی جاتے ہیں بیکاز آف ویریس میتھڈ. مشارکہ فائنینسنگ ہم کرتے ہیں. پرسنٹیج وائز اٹ ول ناٹ بی ویری ہائی ان دا بیلنس شیٹ فار obvious reasons، لیکن یہ بینک سب کچھ کرتے ہیں. آئی تھنک دیکھیں پروڈکٹ جو انڈیویجول پروڈکٹ ایک اوریجنل پروڈکٹ عرفان صاحب اگر آپ بتا سکیں کوئی اوریجنل پروڈکٹ جس طرح سے. جی، ہمارے مشترکہ پروڈکٹس ہوتے ہیں، استثنا پروڈکٹ ہوتے ہیں. استثنا میں اگر ڈلیوری نہیں آتی تو پروفٹ پیمنٹ رک جاتا ہے. ہمارے پاس امٹین ایگزامپلز ہوتے ہیں جہاں پروفٹ پیمنٹ نہیں آ پاتا ہے اینڈ دین لیگلی وی کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. جو ہمارے پاس او ڈی کا ایکویولنٹ پروڈکٹ ہے دیٹس کالڈ رننگ مشارکہ، اس میں لاس ہو جائے تو ہمیں کیپٹل لاس لینا پڑتا ہے. تو یو نو جب آئی وڈ ریکویسٹ، میں نام نہیں سمجھ پایا میرے دوست کا جو حاشر ابن ارشاد. جی، حاشر ابن ارشاد. حاشر ابن ارشاد. تو یو بیسڈ ان دی یو ایس؟ جی، ہی از بیسڈ ان اسلام آباد. اسلام آباد. آئی وڈ ریکویسٹ ہم کہ کبھی آئیں، میں اسلام آباد آؤں گا تو وہاں ضرور آئے، بیکاز ہمارا تو موٹیو بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. اور دیکھیں دوسری چیز، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مطلب ایک ٹی وی پروگرام پہ تو ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں یہ کہوں گا کہ ہر ایک کا فیتھ الگ ہوتا ہے. کچھ لوگ ایک کام ایک طرح سے کرتے ہیں، پٹ اٹ دیٹ وے. کچھ لوگ چرچ میں جاتے ہیں، کچھ لوگ مسجد میں جاتے ہیں. اب جو چرچ میں جاتا ہے اس کو آپ چرچ میں جانے دیں، جو مسجد میں جاتا ہے اس کو مسجد میں جانے دیں. اب اگر آپ کی 25% پاپولیشن پاکستان میں آلریڈی اسلامک بینکنگ کرنا چاہ رہی ہے تو بھائی ہمیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اگر آپ کی کنٹری میں فائنینشیل انکلوژن بڑھ رہا ہے اس سے، اینڈ آئی تھنک دس از مور فار سلیم مانڈوی والا صاحب ایز اے گورنمنٹ، تو بھائی لیٹ دیٹ فائنینشیل انکلوژن گرو. سو فائنینشیل انکلوژن آپ کے خیال میں گرو کر رہا ہے. عرفان صاحب یہاں پہ مجھے کنکلوڈ کر رہا ہوں ڈسکشن کو. آخری 20 سیکنڈز میں حاشر صاحب سے بھی رسپونڈ کہوں گا کہ وہ اس پہ رسپونڈ کر سکیں. حاشر صاحب کوئک 20 سیکنڈز، روایتی بینکنگ کے مقابلے میں پاکستان میں اسلامک بینکنگ کیوں بڑھی ہے؟ جی عرفان صاحب کی وہی بات کا میں جواب دیتا ہوں. بیسیکلی اسلامک بینکنگ جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلامک چرچ بنانے لگے ہیں. تو انہوں نے بنا لیا ہے. اگین میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بہت ڈیپلی روٹیڈ ہیں ریلیجیس تھاٹ پروسیس میں، تو آپ انہیں اسلام کے نام پہ کچھ بھی بیچ سکتے ہیں اور جو ہم بیچتے رہے ہیں. سو آپ کے خیال میں یہ اسلامک سسٹم بیچ دیا، اب بینکنگ بیچ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ حاشر ابن ارشاد اور عرفان صدیقی. ناظرین ہمارے ساتھ تھے اور ڈسکشن ہم اس بات پہ کر رہے تھے جو ایشو ریز ہوا سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی وجہ سے. اس پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.